السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہم اور آپ ایک بار بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ لوگوں رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پا جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اچھے کام میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور یہی میرا آج عنوان ہے کہ اسلام میں خدمت خلق یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح ایک آیت اور ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر وہ پوری فہرست رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اپنے قریب کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار و اقارب کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، جسے تم نہیں جانتے ہو ان کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، یتیم غریب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ احسان بھلائی کا کام کرو۔ اسی طرح ایک آیت اور ہے جسے آیت بر کہتے ہیں، اس میں بھی رب العزت نے بندوں سے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، جنت جہنم پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ۔ پھر حکم دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ بھلائی کا کام کرو، اور پھر اس میں اللہ نے پورے ایسے لوگوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، مساکین کا، رشتہ دار اقارب سے بھلائی کا حکم دیا، پوری فہرست بیان فرمایا۔ الحاصل اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف معبود کی عبادت کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن و سلوک اور ان کی خدمت کا حکم دیتا ہے۔ اس دور سے لے کے آج تک دیکھیں گے اس کی کس طرح پذیرائی ہوئی، ہمارے بزرگوں نے اس عمل کو کتنا اپنایا۔ آپ اور ہم اہل سنت والجماعت بزرگان دین و ملت کے ماننے والے ہیں، اولیاء کاملین بالخصوص صوفیہ حضرات کے فالوور ہیں ہمارا آپ، ولیوں کے فالوور ہے، وہ سلسلہ چشت ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ اشرفیہ ہو، ان بزرگوں کی زندگی کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اول رکھا، مقدم رکھا، پہلے یہ ضروری جانا کہ مجھے ہر خاص و عام اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے۔ اب بزرگوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کیا وجہ تھی کہ لوگ ان سے جڑتے گئے، ان کے قریب ہوتے گئے۔ وہ اسی پر عمل کرتے تھے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے،
ان کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کرتے تھے، ان کی حاجتیں پوری کرتے تھے، اور یہ حکم خداوندی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا اپنا بنایا، ان کی تھنکنگ نہیں ہے، یہ بھی حکم خداوندی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اور پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بالکل 2 لفظوں میں مشتمل ہے، بہت مختصر ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتنا مختصر، آپ نے ایک لفظ کہا، 2 لفظ، خیر الناس من ینفع الناس، کتنا مختصر ہے، مگر اس کی گہرائی تک اگر جایا جائے تو انسانیت کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ انسانیت کی بقا نظر آتی ہے، جس سے انسان باقی رہ سکتا ہے۔ حضور نے وہ فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تم میں بہتر وہ ہے، لوگوں میں کہا، نہ زاہدین سے آپ مخاطب ہوئے، نہ مجاہدین سے، نہ علماء سے، نہ ولیوں سے، نہ ایمان والوں سے، نہ متقیوں پرہیزگاروں سے حضور مخاطب ہیں۔ حضور نے ایسا نہیں کہا کہ اے نمازیوں، اے حاجیوں، اے زاہدوں، اے متقیوں، ایسا نہیں کہا حضور نے ایسا بھی نہیں کہا اے میری امتوں۔ حضور نے یہاں لوگوں سے خطاب کیا، پورے انسانوں سے کہا، اے لوگوں، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ حضور ارشاد، اس پیغام کو لے کر آج ہم اور آپ اپنے نزدیکی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی خیال کے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، ان کے پاس اگر حضور کا یہ پیغام زبانی اور عملی طور پر رکھ دیا جائے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے پیغمبر نے یہ ہمیں ہدایت دی ہے کہ اے لوگوں، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے، تو ہمارے اوپر وہ سارے لیبل جو الزامات لگے ہیں، ہمارے کیریکٹر کے تعلق سے دنیا بھر میں جو باتیں اچھالی جاتی ہے، یہ حضور کا ایک لفظ، یہ حضور کی ایک حدیث سبھی پر پانی پھیر دے گا۔ اگر ہم اسے پھیلا دیں پوری دنیا والوں کے پاس کہ سنو پیغمبر اسلام کے تعلق سے بولنے والوں، سنو پیغمبر اسلام کا یہ کہنا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے کہ لوگوں، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ جو پیغمبر دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے حکم دے اور اس کے فائدے بتائے، یقیناً اس پیغمبر کے اسلام میں، دھرم میں کسی طرح کی زیادتی اور کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خدمت خلق کی آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ لوگوں میں، اور اسلام نے سبھی لوگوں کے حقوق الگ الگ کیٹیگریز میں، الگ الگ باب میں رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی ایک وہ حدیث، اس میں حضور نے فرمایا سارے لوگوں میں وہ بہتر جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، نفع پہنچانا تو دور کی بات ہو گئی ہے، شاذ و نادر جسے اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دیا، اس سے لوگ نفع یاب ہوتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں لوگ، مگر ہم سے ایسا ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کی زندگی میں اس طرح یہ غفلت ہو گئی ہے کہ صرف نفع پہنچانے سے باز نہیں رہ گئے، بچ نہیں گئے، بلکہ اپنی ذات سے تو آج کل دوسروں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو میں آج آپ کے سامنے سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی کے نظروں سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، مجھ سے کتنوں کو تکلیف ہوئی، میں نے کتنوں کو نفع پہنچایا، یا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ایک اور حدیث سماعت کیجیے، پھر میں انشاءاللہ کسی موقع سے، میں نے یہ ٹاپک اس لیے لیا کہ غوث پاک کا مہینہ ابھی گزرا ہے، حضور غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ تھا۔ حضور غوث پاک نے لوگوں کی خدمت کس قدر کی تھی، اللہ کے بندوں کی خدمت، اور وہ بنا تفریق مذہب، ضروری نہیں کہ حضور غوث پاک نے صرف مسلمانوں کی خدمت کی ہے، ان کی بھلا بہبود کی ہے، تو اہل تصوف بزرگان دین کا جو خدمت خلق کے تعلق سے عمل تھا انشاءاللہ کسی موقع سے رکھوں گا۔ ایک حدیث اور سماعت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، بلکہ ایک حدیث میں ہے الخلق کلہ عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کنبہ مطلب فیملی، ہماری فیملی میں ہم کس طرح جڑے ہوئے رہتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ وہ اور بات ہے، گائے بگائے ہم میں سے کتنوں سے اتنی غفلت ہوتی ہے کہ اپنی فیملی میں بھی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی تکلیفوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ انار، حسد اور جلن اور بغض نے اس طرح ہمیں گھیر رکھا ہے کہ رشتہ داریوں کے حقوق بھی طاق پہ رکھ دیتے ہیں۔
حضور نے رشتہ داروں کے جیسے پوری مخلوق کی مثال دیا کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق ایک فیملی کے جیسے ہیں۔ حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ تمہارے ہیں، تم سبھی ایک دوسرے کے لحاظ کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرو۔ ایک فیملی میں یہی ہوتا ہے، ایک باپ اپنے اولاد کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ایک ماں اپنے لڑکپن کے بچے کے مکمل طور پر کفالت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، یہ فیملی کا حق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ایک بیٹا جوان ہوتا ہے تو بوڑھے ماں باپ کا خیال کرتا ہے، یہ فیملی کے ریلیشنز ہے، یہ فیملی میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ حضور یہی فرما رہے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ایک فیملی کے جیسے ہے۔ آج ہم خیال کریں اس حضور کے اس عمل کو، اس پیغام کو جو انسانیت کے لیے ہے، بلا تفریق مذہب و قبیلہ ہے، اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یا یقین رکھیے، حقوق العباد، ہم جب مدرسے میں پڑھتے تو عبادت کی 2 قسمیں پڑھائی گئی تھی۔ ایک ہے حقوق اللہ، وہ عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے جو اللہ کے ہیں ہمارے اوپر حق۔ آپ حضرات سنے بھی ہوں گے بارہا، اللہ کے حق کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے اللہ کے حق ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے، پوری دنیا بھی اگر نماز نہیں پڑھے، اللہ کو ذرا نہیں فرق پڑے گا، وہ بے مثل ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندے کو خدا تعالیٰ کی رضا کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے حقوق معاف کر دے، وہ غفور الرحیم ہے، جسے چاہے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے جو کسی نے اگر اس کا حق نہیں ادا کیا۔ مگر حقوق العباد کی تفصیل اتنی مفصل ہے اور اتنی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اگر اس پہ بیان کیا جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ مگر کچھ باتوں سے ہمیں اپنی زندگی میں کچھ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سبھی لوگوں کے ساتھ حسن و خوبی اور بھلائی کا عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔